نے نقل فرمائی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی. اب خلاصہ میں بیان کرتا ہوں. معلوم ہوا کہ حالات کے فرق سے ذکر کیا جائے گا. تو جو لوگ مطلقاً لاؤ ذکر اور ذکر کی مجلس کا انکار کرتے ہیں اس کا سبب دو باتوں میں سے ایک ضرور ہے. بات سن رہے ہو؟ دو باتوں میں سے یا تو وہ ضدی ہے, ضدی ہے, یا پھر ذکر لاؤ ذکر کے فوائد سے یہ ناشنا ہے, اسے پتہ ہی نہیں, یا تو اس کو لاؤ ذکر کی حلاوت ہی محسوس نہیں ہوئی ہے. کیوں؟ اگر یہ حضرات مجالس ذکر کی فضیلت سے, اس کی حلاوت سے, اس کی سویٹنس سے واقف ہوتے تو وہ بھی اس مجلس کے پیچھے دوڑتے جہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے, جیسا کہ فرشتے تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کہاں ذکر کی مجلس ہوتی ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے, جو حدیث بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, ترمذی میں ہے, پھر اسماء و صفات کی حدیث کو نقل کیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ ملائکہ کی جماعت سے جو راستے میں مجالس ذکر کو تلاش کرنے کے لیے گشت کرتی رہتی ہے, گھومتی رہتی ہے, اور جب کہیں انہیں ذکر کرنے والے مل جاتے ہیں تو خوشی سے ایک دوسرے کو پکارتے, ہلم ہلم ہلم, آؤ آؤ آؤ, یہاں ذکر کی مجلس ہے, یہاں بیٹھ جاؤ. تو وہ اپنے مطلوب اور مقصود کی طرف سبحان اللہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر فرشتے اس جماعت کو گھیرتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ ذکر کرنے والوں کے گرد آسمان فرشتے ایسا آسمان تک کے ساتھ لگ جاتی ہے فرشتوں کی اس مجلس کے اوپر. کہاں یہ بات؟ فَيُحِبُّونَهَا بِإِذْنِهِ مِنَ السَّمَاءِ. اگر اس کو معلوم ہوتا کہ ذکر میں کیا حلاوت ہے تو کبھی یہ نہ کہتا یا شریک نہ ہوتا. علامہ ابن عابدین شامی نے یہ سارے فتاوی کے بعد اپنا قول نقل کیا. شامی میں کیا فرمایا؟ اجماع العلماء سلفا خلفا على استحباب ذکر الجماعت فی المساجد. علماء کا, سلفوں کا, خلف کا یہ اجماع ہے کہ مستحب ہے جماعت کا ذکر کرنا مسجد میں. ارے بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے کہ میں بیٹھ کے آگے بات کر رہا ہوں. بات سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ ایسا تو نہیں ہے نا, سمجھ تو رہے ہو نا جی. یہ بات آپ سے نقل کرتا ہوں فتاوی ہندیہ. فتاوی ہندیہ, فتاوی عالمگیری جس کو کہتے ہیں, مشہور فتاوی ہے. اس میں فتاوی ہندیہ فتاوی عالمگیری پیج 5ویں جلد ہے اور پیج نمبر 315 ہے, 350. میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ریکارڈ بھی کر لیں تاکہ کل اٹھ کے آپ کو معلوم ہو کہ ادھر ادھر سے میں بکواس نہیں کر رہا ہوں. سمجھ میں آتی ہے بات نے؟ یہ مسجد میں ایسے نہیں بیٹھا ہوں ذمہ داری لے کر کہ بہت بڑا گناہ کا کام کرتا ہوں, میرے اوپر بھی گناہ ہو آپ پر بھی گناہ, ایسا کام ہم نہیں کریں گے. سمجھ میں آئی بات؟ فتاوی عالمگیری اس کا دوسرا نام فتاوی ہندیہ اور جلد نمبر 5 پیج نمبر 315 پر کیا عبارت ہے؟ قاضٍ عنده جمع عظیم يرفعون اصواتهم بالتسبيح والتعليل جملہ لا باس به. جی کیا فرمائے؟ خلاصہ یہ ہے قاضی کے پاس یا کسی کے پاس بیٹھ کر بہت بڑی جماعت ایک ساتھ بلند آواز سے سبحان اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے تو لا باس به, اس میں تو حرج نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بھائی؟ اس عبارت سے دو چیزیں معلوم ہو گئی, جہری کا ثبوت بھی معلوم ہوا اور اجتماعی ذکر کا ثبوت بھی معلوم ہوا. یہ تو ہو گیا فتاوی ہندیہ. آؤ فتاوی بزازیہ میں. فتاوی بزازیہ یہ بھی فتاوی ہندیہ کے حاشیہ ہے. عالمگیری جو فتوا اس کو حاشیہ ہے, فتاوی کا فتاوی ہے. اس کے اوپر دیکھو 6 جلد پیج نمبر 79 اس پر 379 اس پر لکھا ہے وَأَمَّا رَفْعُ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ فَجَائِزٌ. زور سے ذکر کرنا جائز ہے. کیسے؟ جیسا کہ بالآذان والخطبہ والحج, جیسے اذان زور سے کہتے ہیں اور خطبہ زور سے کہتے ہیں, ایسے زور سے ذکر کرنا بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بات سمجھ نہیں آتی ہے؟ اچھا بھائی یہ بات ہو گئی. آپ کے سامنے فقہا کے اقوال پیش کیے. آتے ہیں آگے. امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ کی روایت یہ بات نقل کی ہے. کہاں پر؟ فرمایا روح المعانی میں. روح المعانی والیوم 16 پر ہے یہ بات, روح المعانی کے, اور پیج نمبر 160
اوپر کیا فرماتے روایت والے امام ابی حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ بھی کہہ سکتے رحمۃ اللہ علیہ نفسہ عنہ بل فی مسندہ بلکہ اپنی کتاب مسند میں بھی نقل کیا ما ظاہرہ استحباب الجار بالذکر مطلقا امام ابو حنیفہ سے روایت ذکر جہری کے مستحب ہونے کی ہے اور مسند امام اعظم کی روایت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہری ذکر کے مستحب ہونے کے قائل ہے ہمارے امام صاحب جاتی چلو یہ تو آ گیا ہمارے اساتذین کی جو عربی کتابیں تھی اس پر آتے ہمارے علماء دیوبند کی طرف سمجھ میں آتی ہے بات کدھر جاتے ہیں علماء دیوبند کی طرف جاتے ہیں دیکھ لیجیے سارے ہندوستان پاکستان مولوی مفتی سب کی طرف پہنچتی ہے شاہ ولی اللہ بولو نا میں لایا نہیں میری طرف میری بھی وہاں تک پہنچتی ہے سمجھ گئے نا میرے دادا شیخ مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے میں بخاری پڑھتے پڑھتے شاہ ولی اللہ صاحب تک پہنچتے بہت قریب ہماری سند ہے سب کی سند وہاں تک پہنچتی ہندوستان میں سب سے پہلے کون ہے شاہ ولی اللہ صاحب محدث ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے القول الجمیل بنتی ہے القول الجمیل ما شرح شباء العلیم پیج نمبر صفحہ نمبر 50 اور 51 کے اوپر کیا نقل کرتے ہیں فرمایا اول ما يلقن له الجهر بذكر الله تعالى والمراد بهذه الجهر هو غير المفرد فرمایا سب سے پہلا شغل جس کو مشائخین صوفیہ اپنے اپنے مرید کو تلقین کرتے ہیں ذکر اللہ ہے جہر سے سمجھنا یہ بات یعنی بلند آواز سے ذکر کرنے کی تلقین سب سے پہلے کیا جاتا ہے یہ ابتدا ہے کبھی بتاؤں گا کہ ذکر کی کتنی قسمیں ہیں کیسے جاتی ہے سمجھے نا اچھا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نمبر 2 پر وہ کیا فرماتے ہیں ان کی کتاب فتاوی عزیزیہ ہے فتاوی عزیزیہ ہے وہ فرماتے ہیں فتاوی عزیزیہ پیج نمبر بھی بیان کرتا ہوں میں حقیقت ذکر جہر کی ہے حقیقت یہ بات ان کی کتاب سے لکھ رہا ہوں فتاوی کی عزیزیہ کی فتاوی عزیزیہ کی حقیقت ذکر جہر کی ہے اصل یہ ہے کہ ذکر جہر کا انکار سراسر نادانی ہے سننا یہ بات جہری ذکر کا انکار کرنا سراسر نادانی ہے فتاوی عزیزیہ صفحہ 104 اور 105 پر یہ بات نقل کی ہے اچھا اور فرماتے ہیں ذکر فضل الذکر الذي يسمع العبد على الذي لا يسمع العبد فرماتے فتاوی عزیزیہ میں وہ ذکر جس کو فرشتے سنتے ہیں وہ ذکر جس کو فرشتے سنتے ہیں اس ذکر کی فضیلت سے 70 درجہ بہتر ہے 70 times better than that ذکر کہ جس کو فرشتہ نگہبان اعمال سنتے نہیں ابھی حدیث آپ کے سامنے آ گئی فرمایا طریقے چشتیہ طریقے اویسیہ طریقے قادریہ یہ سب حضرات ہمارے پیر ہیں ان سب طریقوں کی بنا ذکر جہری پر ہے اور یہ کہنا باطل ہے کہ ذکر جہری حرام ہے یہ پہلے حرام سے قرب الہی حاصل نہیں ہو سکتا فرمایا یہ کہنا جائز نہیں ہے اس واسطے کہ ذکر جہری سے جمعیت قاصر حاصل ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کسی کے اندر سکون حاصل نہیں ہوتا یہ بات فتاوی عزیزیہ میں صفحہ 104 اور صفحہ 105 پر یہ بات نقل کی ہے آئیے آگے ایک اور بات نقل کرتا ہوں میں حضرت خواجہ سر عالم فقیہات بادشاہ روم کی طرف سے یعنی بادشاہ روم کے بادشاہ کی طرف سے خواجہ سر عالم حج کے لیے پہنچائے گئے جب یہ مدینہ منورہ